السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنا علما نافعا وایمانا کاملا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم و مکرم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کے ساتھ ساتھ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ قرآن کریم کی ایک سورہ مطففین جو 30ویں پارے میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ویل للمطففین، بڑی تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں جب رہ رہے تھے، اعلان نبوت کے بعد اس کے بعد مدینۃ المنورہ چلے گئے۔ مکہ میں کم رواج تھا ناپنے کا، مدینۃ المنورہ کے اندر اس کا رواج زیادہ تھا، اور وہاں اسلام پھیلنے سے پہلے ان چیزوں کے اندر بڑی کمی پیشی کی جاتی تھی۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ صورت نازل ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں یہ صورت مکی ہے، بعض فرماتے ہیں مدنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مکی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں مدنی ہیں۔ خیر صورت مدنی ہو یا صورت مکی ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، بڑی خرابی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ کے لیتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو پوری چیز خریدتے ہیں۔ کسی شخص کو پیسہ دے کر اس سے پورا مال لینا، پورا خریدنا، پورا وزن لے لینا یا پورا ناپ کے لینا، پورا تول کے لینا، اس میں برائی تو نہیں ہے، مذمت اس کی نہیں مقصود ہے۔ مذمت کرنا اس چیز کی مقصود ہے
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو یہاں سے دیتے ہیں، چاہے ناپ کے دیتے ہیں یا تول کے دیتے ہیں، تو اس کے اندر کمی کر کے دیتے ہیں. اور یہ برائی آج کل عام ہے. تطفیف کے کیا معنی ہے؟ کسی چیز کے اندر کمی کر دینا. کسی کا حق ہے، کسی کے ہمارے اوپر حقوق ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، ان چیزوں کے اندر کمی کرنا، اس کو تطفیف کہتے ہیں. معطا امام مالک، اس میں ایک روایت آئی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، اس نے نماز کی نیت باندھ لی تو نماز شروع کر دی. نماز شروع کی، جلدی جلدی رکوع کیا، یعنی پوری طرح رکوع نہیں کیا. جلدی سجدہ کیا، پوری طرح سجدہ نہیں کیا. جب نماز سے فارغ ہو گیا تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور پھر ان سے فرمایا کہ آپ نے تطفیف کی، یعنی جو اللہ کا حق ہے، نماز کا حق ہے، آپ نے پوری طرح وہ ادا نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے، مفسرین نے، علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے، مجتہدین نے، فقہا نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ کسی کے حق کے اندر اس کو گھٹا کے دے دینا یہ تطفیف ہے. وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کسی مزدور کو اجرت پہ رکھ لیتا ہے، اس کی ٹائمنگ فکس ہے، لیکن جب وہ اپنے وقت پہ مزدوری کا کام پورا کر لیتا ہے تو بعد میں اگر اس کی اجرت میں سے کچھ گھٹا کر دیا جائے تو یہ تطفیف ہے. اگر یہ مزدور اپنے وقت کے اندر کوئی سستی برتتا ہے، کہالت کرتا ہے، تو یہ مالک کا حق پورا ادا نہیں کرتا، یہ بھی تطفیف ہے. دینی مدارس میں کوئی ملازم ہو یا سرکاری دفاتر میں کوئی ملازم ہو، وہ اپنے وقت کی وہاں پابندی نہیں کرتا تو یہ تطفیف ہے. وہ حقوق اللہ کے اندر گھٹانا، کمی کرنا، نقصان کرنا، حقوق العباد کے اندر کمی کرنا، گھٹانا، نقص کرنا، تو یہ ساری فرماتے ہیں یہ تطفیف کے اندر داخل ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. آج کل یہ رواج عام ہو گیا ہے، آج بھی ہے، کہ کپڑا جب ناپ کر دیتے ہیں تو گز کو کس کے پکڑ لیا جاتا ہے تاکہ گز پورا ہو جائے، کپڑا کم ہو جائے. جب ہم کوئی چیز تول کر دیتے ہیں تو تولتے وقت ہم جب اس کو بیچتے ہیں تو کم، چند گرام یا چند ملی گرام جو کچھ بھی ہو تو وہ کم کر کے دیتے، سوچتے اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ پاک فرماتے تمہارے لیے بڑی خرابی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف و مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا جس نے کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی، ادھار دی تھی. حدیث کے جو آگے الفاظ آتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے وہ چیز جو دی تھی وہ کوئی اونٹ تھا، کوئی جانور تھا.
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حق طلب کیا، اپنا حق کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا حق دے دیجئے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ سارے اس شخص کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے چاہا ہم اس شخص کو روکیں گے کہ بھائی آپ کو اپنا حق لینا ہے، ابھی اگر نہیں ہے تو تھوڑی مہلت دے دیں، آپ کو اپنا حق طلب کرنا ہے تو کوئی اچھا طریقہ اختیار کر لیں۔ آپ اس طرح بے ادب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، تو صحابہ نے سوچا ہم اس کو روکیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا کہ یہ جو بول رہا ہے اسے بولنے دیں۔ کیوں؟ حقدار کو حق ہے اس چیز کا کہ وہ کلام کریں اپنی چیز کے بارے میں، وہ ہم سے مطالبہ کریں۔ کیوں؟ ہم اس کے قرض دار ہیں، اسے بولنے دیا جائے، اس کو کیوں روک رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بھی دے رہے ہیں اور تربیت بھی فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ویسا ہی جانور دے دو جس کا یہ حق رکھتا ہے، جیسا اس نے دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، گویا کہ ایک تو صحابہ کو یہ کہہ کر یہ فرما کر روک لیا کہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ تو بولے گا، یہ تو مطالبہ کرے گا، ہمیں خود اس کی رعایت کرنی چاہیے، کوئی ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھائے، اور اگر اس کا وقت ہو گیا یا تو اس سے مہلت مانگ لو، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا جاؤ اس کو اس کے جانور کے بدلے میں اسی جیسا جانور دے دو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا تو نہیں ہے، اس سے اعلیٰ ہے، ہمارے پاس اس وقت اس طرح کا مال، اس طرح کا اس جیسا جانور موجود نہیں ہے، اس سے اعلیٰ کوالٹی کا ہے، اس سے افضل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ افضل ہی دے دو، وہ بہتر ہی لوٹاؤ۔ پھر فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہیں، تم سب میں بہتر وہ شخص ہیں جو اپنے حقوق کی ادائیگی میں اچھا ہو، وہ حق کسی طرح کا بھی ہو، اس کو کسی بھی معاملے میں فٹ کر لیں۔ آپ والدین کے حقوق ادا کر رہے ہو، آپ اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کر رہے ہو، اب آپ اپنے دوستوں کے حقوق ادا کر رہے ہو، آپ اپنے شاگردوں کے حقوق ادا کر رہے ہو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہو، بہتر وہ شخص ہیں جو حقوق کی ادائیگی میں بہتر ہو، اور معاملات میں نرمی کرنا بہتر ہے، اچھا ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بدری سے مراد یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں میں سے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ پچھلی قومیں جو گزر گئی ان میں ایک شخص تھا جو کاروبار کرتا تھا، جو مالدار تھا، جو تاجر تھا، وہ لوگوں کے ساتھ اس کا لین دین کا کام چل رہا تھا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے نامہ اعمال دیکھے گئے، تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی سوائے ایک نیکی کے۔ اس نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام نہیں دیے تھے، تو اس کے نامہ اعمال میں خصوصی طور پر ایک نیکی عیاں تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ نیکی یہ تھی کہ وہ شخص مالدار تھا، وہ لوگوں کے ساتھ لین دین کا کام کرتا تھا۔ جب کوئی شخص اس سے ادھار لیتا تھا تو وہ اپنے غلاموں سے، اپنے نوکروں سے یہ کہتا تھا کہ اگر یہ مالدار ہے تو اس کو مہلت دے دو، اگر مہلت مانگ رہا ہے اس کو مہلت دے دو۔ ہمیں اللہ نے دیا ہے، اگر مہلت مانگ رہا ہے تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس کو مہلت دی جائے۔ اور اگر کوئی محتاج، مسکین اور فقیر ہوتا تھا جو اس کا مال کا پیسہ، مال کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہوتا تھا، نہیں کر پاتا تھا، تو اس کو کہتے تھے اس کو معاف کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس شخص کے نامہ اعمال میں یہ ایک نیکی تھی کہ وہ مالداروں کو جو مہلت مانگتا تھا اپنا مال دے کر ان کو مہلت دے دیتا تھا، اور جو محتاج اور فقیر اور مسکین ہوتے تھے جو نہیں ادا کر سکتے تھے واپس، تو ان کو معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی نیکی مجھے بہت پسند آئی، میں تو اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، یعنی میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ آپ میرے پاس اس حال میں آئے جب آپ اس صفت کو اختیار کر چکے تھے کہ جو نہیں ادا کر پاتے تھے اس کو معاف کر دیتے تھے۔ تو معاف کرنا یہ صفت تو میرے اندر ہے۔ جاؤ آج کے دن اگر آپ کے پاس بڑی نیکیاں نہیں ہیں، لیکن یہ ایک نیکی ایسی ہے جو تمام آپ کی دوسری نیکیوں پر بھاری ہے، اس نیکی کو دیکھ کر میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ چیز ہمارے اندر، اسلام تو ہمیں معاشرے کے تمام اصول سکھاتا ہے کہ اگر کسی کا ہمارے اوپر قرض ہے تو ہمیں چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس قرض کو احسن طریقے سے ادا کریں۔ اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، ناپ اور تول کر پورا لیتے ہیں، جب ہم خریدار کو، جب ہم کسٹمر کو یہاں سے تول کر دے، ناپ کر دے، تو ہم پورا تول کر اور ناپ کر دے۔ آج کل ڈیجیٹل دور چل رہا ہے، ہماری جو ترازو ہوتے ہیں، ناپنے اور تولنے کے جو آلے بن گئے ہیں، یہ بھی ڈیجیٹل آ گئے۔ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں گاڑیاں لے کر تو وہاں تیل ڈالا جائے تو ڈیجیٹل میٹر سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج کل ہر جگہ جہاں ایک انسان چاہتا ہے ٹھیک رکھنا تو ٹھیک رکھ پاتا ہے، اور جہاں چوری کرنا چاہتا ہے تو بہت سارے طریقے ہیں جن طریقوں کو اختیار کر کے یہ اللہ تبارک و تعالی کے اس غضب اور قہر کا مستحق بن جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں نقص کرتے ہیں، کمی کر کے دیتے ہیں، گھٹا کر دیتے ہیں، سوچتے اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ان کو یہ یقین نہیں، یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ دنیا میں یہ فتنہ، یہ جھوٹ،
یہ فریب، یہ دھوکہ دہی کر کے تو چلے جائیں گے، اور پھر کیا ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو ہم پھر اٹھائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن میں، قیامت کے دن ہم ان کو پھر اٹھائیں گے، پھر زندہ کریں گے، پوچھ تچھ ہوگی۔ اللہ پاک فرمائیں گے وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، ان سے پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں، ان کے اس کردار کے بارے میں، قرآن اور احکام قرآن کی جو انہوں نے خلاف ورزی کی ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن ان کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیوں کر رہے تھے، ہم نے تو منع کیا تھا، برکت دینا ہمارا کام تھا، یہ رزق عطا کرنا ہمارا کام تھا، تمہاری زندگی میں رزق کام آ جاتا یہ ہماری ذمہ داری تھی، تمہارا کام تو اتنا ہی تھا تم احکام شریعت کے پابند ہو کر زندگی بسر کر لیتے۔ تو انسان چاہے دنیوی اعتبار سے اپنے اہل و عیال کے حقوق میں کمی کر لے تو اس کے لیے بھی تباہی و بربادی ہے۔ ایک انسان اپنے والدین کے حقوق میں کمی کر لے اس کے لیے بھی تباہی و بربادی ہے۔ ایک انسان تاجر ہو کر خریدتے وقت یا فروخت کرتے وقت اس میں گھاٹا کر لے، نقصان کر لے، ملاوٹ کر لے، جھوٹ بولے، نقص پیدا کر لے، گھٹا کر دے پورا لے لے اور پھر گھٹا کر دے تو اس کے لیے بھی تباہی و بربادی ہے۔ جس چیز کو اللہ پاک خود فرمائے ان کے لیے تباہی و بربادی ہے تو اس چیز کو ہمیں ترک کر لینا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ زندگی کی یہ صبح کب ختم ہو جائے، کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، پھر ایک انسان کہے گا کہ میں کر لیتا، اب تو مہلت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ کہ تم کام کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ قرآن کریم کے اندر تو بار بار کیفی جگہ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، او قوم، او لوگو، تم ناپ اور تول میں کمی مت کرو، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ، ناپ اور تول میں نقص پیدا مت کرو، گٹھاؤ مت، لوگوں کو ان کا پورا حق دے دو جس کی وہ قیمت دے رہے ہیں۔ اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کی چیزوں میں کسی قسم کا نقص پیدا مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے کیونکہ ان کی قوم کے اندر یہ برائی ہو گئی تھی اور عروج پہ پہنچ چکی تھی، اور آج کل تو جو پچھلی قوم میں برائیاں تھیں وہ ساری عروج پہ آج پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور امت کے اندر بھی جگہ جگہ یہ پائی جا رہی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، وہ اللہ ہمیں بار بار مہلت دے رہا ہے اور قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی مہلت دے رہا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کر کے اپنی پچھلی تمام گناہوں سے تائب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اپنے آئندہ آنے والے زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت و رشد مانگتے رہیں اور راہ راست کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اور صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن گناہوں کے اندر ہم آج تک مبتلا تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔